بات صلی علی محمد محمد وعجل یا رسول اللہ حیدری یا برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل محمد وعجل فرجہم۔ باقی امام کے حضور ان مبارک ایام کی تہنیت پیش کرنے کے لیے، مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد معجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے کہ خدا متعال نے عید کے یہ ایام ہمیں نصیب کیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر میں حاضر ہونے کا یہ موقع خدا نے نصیب کیا۔ اور کیا ذکر کرے ان عظیم الشان ہستیوں کا جو ان دنوں سے منسوب ہیں۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم، سید الشہداء مولا ابو الفضل العباس، اور وقت کے امام، اور وہ تمام ہستیاں جن کا ذکر شعبان کے حوالے سے ہے۔ گویا امامت کی ایک داستان ہے جو شعبان کے اندر جمع ہو۔ یہ کچھ سبق دینے کے لیے ہے، یہ اتفاقاً جمع ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب چیزیں اتفاق پہ ہوتی ہیں۔ خدا کے نظام میں اصلاً فلسفیکل لیول پر خدا کے نظام میں کوئی چیز اتفاق ہے ہی نہیں۔ جس کو ہم اتفاق کہتے ہیں وہ صرف ہماری کم علمی یا لا علمی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم اتفاق کہتے ہیں۔ ایک مثال بس عرض کروں گا قرآن کریم سے، اور چند جملات ان ایام کی مناسبت سے۔ انہوں نے ایک بہت بھاری کام ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انوار شعبانیہ کا پروگرام ہے اور زاویہ بھی ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ زاویہ کا بوجھ ڈالا کس نے ہے یہاں پہ، لیکن بہرحال وہ ایک کام ہے، اور وہ تھوڑا سا ٹرکی کام ہوتا ہے، خاص کر اگر لائیو بھی ہو اور معاملہ آسٹریلیا کا ہو تو اس کو دیکھ داکھ کے کرنا پڑتا ہے پھر۔ تو میں چند جملات شعبان کے حوالے سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے۔ خدا متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے وہ زمین پہ ڈال دو، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ آپ اپنے دونوں، ہم لوگ عام زبان میں کہیں گے چپل اتار دو، نعلین اتار دو، چونکہ تم وادی مقدس طوٰی کے اندر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا اس تعجب میں کہ میں آگ لینے آیا تھا اور یہ مجھے کیا ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا متعال یاد دلاتا ہے کہ اے موسیٰ آپ کہاں تھے؟ ماں نے آپ کو پانی پہ ڈالا تھا، پھر وہ فرعون نے اٹھایا تھا، پھر ہم نے وہاں آپ کو بچایا تھا، پھر آپ فرعون کے دربار میں پلے تھے کتنے سال، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ نے ایک بندے کا قتل کر دیا تھا، پھر وہاں سے آپ گئے، وہ حضرت شعیب کے پاس آئے، وہاں آپ کی تربیت ہوئی، پھر اس کے بعد آپ بھی بچوں کو لے کے نکلے تھے، راستہ بھول بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، ایک جگہ سے آگ نظر آئی، آپ اس آگ کے پیچھے گئے، اور ہمارے الفاظ میں اتفاق سے یہاں پہنچ گئے۔ خدا متعال نے فرمایا کوئی اتفاق نہیں ہے، جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ ایز پر کیلکولیشن یہاں پر آئے ہیں۔ او مائی لارڈ، کب کی کیلکولیشن شروع ہوئی تھی؟
جب پیدا ہوئے تھے، اور یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ خدا نے کیلکولیشن کب کی تھی اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ آنا اتفاق سے نہیں تھا تو یہ جو پہلے بی بی تشریف لائیں، پھر سید الشہداء اور بعد میں مولا ابو الفضل، یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر 15 شعبان آئے تو پھر یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتفاق نہیں ہے اس کا مطلب۔ اب اگر اتفاق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی میسج ہے۔ وہ میسج کیا میسج ہے؟ اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا ایک پوائنٹ پہ کم سے کم غور کر لینا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی۔ کبھی ایک پاکستان میں ایک پروگرام ہوا جس کو یہاں پہ کیا کہیں گے ہم، ملٹی کلچرل، یا مثال کے طور پر مختلف ریلیجنز کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا، تو اس کے لیے پروگرام ہوا تو اس میں کہا گیا کہ بھائی شیعت کے انٹروڈکشن کے اوپر بھی کوئی پیج ہونا چاہیے، پیپر ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ مختلف ادیان و مذاہب جمع ہوئے تھے تو پتہ نہیں کہاں سے وہ خورا ہمارے نام پہ پڑ گیا کہ ہم نے شیعت کے انٹروڈکشن کے اوپر ایک 5-6 صفحے میں پیش کرنا ہے وہاں پہ۔ میں اتفاقاً اس وقت کسی اور ملک میں تھا، جب یہ پتہ چلا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو میں نے ایک پیپر بنایا، وہ بھیج دیا میں نے وہاں پہ۔ میں نے کہا بھائی آپ اس کو انٹروڈکشن کے طور پہ رکھ لیں۔ تو اب وہاں پہ ایک، جسے کہتے ہیں نا، ایک آپ لوگ کیا کہتے ہیں، پنچ لائن دینی ہوتی ہے کہ آپ کے دین کا خلاصہ کیا ہے۔ اب ہم بے عنوان دین ڈیل نہیں کیے جا رہے، ہم بے عنوان ایک فرقہ ڈیل کیے جا رہے ہیں، شیعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں کہ شیعہ کو ایک جملے میں بولیں تو آپ کیا بولیں گے؟ ہر ایک کو اس طرح کا ملتا تھا۔ تو میں نے اس میں شیعہ کو ایک جملے میں یہ کہا، میں نے کہا ہمارا ماضی حسین اور مستقبل ظہور امام ہے۔ ہم ہیں خونی، جان دینے والے۔ ہم نے پیچھے ایک جان دینے سے سیکھا ہے اور آگے ایک جان دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے اور وقت امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ میں نے کہا ہمارا لب لباب یہ ہے، یہ شعبان ہے، یہ شعبان، یہ آتے ہی آپ کو سکھاتی ہے کہ دیکھو اگر 27 رجب کو بعثت ہوئی ہے تو 28 رجب کو ہی سفر شروع ہو گیا۔ ہاں، اور آپ شعبان میں آئیں گے تو بظاہر آپ عید منا رہے ہوں گے، حتیٰ 15 شعبان کو عید منا رہے ہوں گے، لیکن در حقیقت آپ ساری قربانیوں کا ایک نتیجہ اپنے لیے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ بہت اہم ایام ہے۔ ہم معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ عرض کروں گا، ہم لوگ خوشیاں یا غم منانے والے لوگ بہت اچھے ہیں، ذمہ داری اٹھانے والے لوگ تھوڑے کم ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ایک مشکل بنی ہوئی ہے۔ ہم خوشیاں منائیں گے، غم بھی منائیں گے، لیکن ان خوشیوں اور اس غم کے پیچھے جو آپ کو اور مجھے ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے تھی، اس کے معاملے میں تھوڑے سے کمزور پڑتے ہیں ہم لوگ۔ تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں صرف یہی کہوں کہ میری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کتنی بنے؟ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ وقت کے امام کی امامت کا کوئی جغرافیائی حد طے کرنا ممکن ہوگا؟ مثلا وقت کے امام کی امامت، یہ دنیا میں جغرافیہ ہے، اس میں 220+ کنٹریز ہیں، کوئی یہ طے کر سکتا ہے کہ یہاں تک ہے اور یہاں تک نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ وقت کے امام کی امامت کے لیے دنیا کا جغرافیہ چھوڑو، کائنات کے اندر بھی کوئی جغرافیہ طے نہیں کر پائیں گے ہم۔ کہ مثال میں کہوں کہ بھائی 5 بلین لائٹ ایئرز تک جو کچھ ہے اس پہ امامت ہے، نہیں۔ اگر 100 بلین لائٹ ایئرز تک بھی کوئی جگہ ہے، وہاں پہ بھی وہی امامت ہے یا نہیں ہے؟ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آج اگر کولمبیا میں کوئی مظلوم کسی نتیجے میں مارا گیا، یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔
مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سرحدوں کے اوپر بھی اگر کسی اہل کتاب کے پاؤں سے کوئی ظلم کرتے ہوئے زیور چھین کے لے گیا اور کوئی مسلمان اس کے غم و غصے میں مر جائے تو بے حق مرا. صحیح ہے. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم وقت کے امام کے دور میں الحمدللہ رب العالمین آج اس وقت کولمبیا، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، پتہ نہیں ایمیزون کے کسی جنگل کے اندر، آسٹریلیا کے کسی بالکل ریموٹ ایریا کے اندر کوئی ایک بندہ مظلومیت میں مر جائے، وقت کے امام کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا تھا غم و غصے میں مر جائے تو حق مرا ہے. ہم نے امامت کی اتنی ذمہ داری نہیں سوچی ہے، ہم نے یہ نہیں سوچی ہے. اچھا، دعائے عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر اس دعائے عہد کے 4 جملوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنا شروع کر دوں مشکل میں پڑ جاؤں گا. ممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ. ممتثلین لأوامرہ، جو امر آپ دیں میں اس کو پورا کروں. محامین، میں آپ کے حامیوں میں سے بنوں. تیسرا اس سے بھی بڑھ کر ہے، سابقین الی ارادتہ، آپ اس سے پہلے کہ ارادہ کریں میں پہلے بڑھ چکا ہوں عمل کرنے میں. حکم کا انتظار نہیں کروں گا، آپ کے ارادے کا بس منتظر رہوں گا. ابھی آپ نے شاید حکم بھی نہ کیا ہو، مجھے پتہ چل جائے آپ کا ارادہ ہے، بس میں کر ڈالوں گا. اور آخر کیا ہے؟ مستشہدین بین یدیہ، آپ کے سامنے شہید ہونے والوں میں. یہ دعائے عہد میں ہم اپنے لیے یہ اسٹیٹس مانگ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی مانگ تو رہے ہو، سیریسلی فالو بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ تو مجھے اینڈ میں یہ لگا کہ بھائی ہم لوگ جشن مناتے ہیں ماہ شعبان کا، اور میرے ساتھ، میں ہر جگہ جا کے یہ کہتا ہوں، میرے ساتھ ایک مشکل ہے، میں جشن میں پہنچتا ہوں اور لوگوں کو خاموش کروا دیتا ہوں. یہ میرے ساتھ مشکل بن گئی، اور مشکل اسی وجہ سے بنی کہ میں جب جشن منانے لگتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے بھائی یہ جشن اس لیے رکھا تھا تاکہ میں ان کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی کوشش کروں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ ماہ شعبان کے اندر ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ ماہ شعبان کے اندر ہیں، آپ امامت کے جشن کے اندر شریک ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس امامت کا ماننے والا ہونا کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے، نہ امامت کوئی چھوٹی نعمت ہے. یہ جو پانی کا گلاس ہے، اس کو اگر میں یوں ہی بہا دوں، اس پہ خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے پینے کے پانی کو زمین پہ کیوں بہایا؟ تو امامت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم نے امامت کا نام استعمال کیا خوش ہونے کے لیے اور غمگین ہونے کے لیے، اس کے بعد کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا؟ اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو اندرونی تقسیمات ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ اگر میں ذرا سا بھی یہ ٹچ کر رہا ہوں تو میں اس تقسیم میں ایک اور جگہ پہنچ گیا. اتنا ایک دوسرے کے ساتھ سختیاں مت کریں، ورنہ فکر سے بہت دور چلے جائیں گے ہم لوگ. اور ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، یہ جو اس وقت امامت کے نفاذ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ یا آپ یہ بولو کہ نہیں بھائی امامت کے نفاذ میں جو بھی رکاوٹ بن رہی ہے، اچھا امامت کے نفاذ میں رکاوٹ کا مطلب کیا ہے؟ غیبت ہوئی بھی ہے. غیبت کو ختم کرنے میں ہمارا کردار کیا ہے یہ مجھے پتا چل جائے. وہ کیسے ختم ہوگی؟ کوئی یہ اگر مجھ سے یہ کہے، اگرچہ یہ موضوع 15 شعبان کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کو 15 شعبان نہیں ہوں، میں بس آج ہی کے لیے ہوں یہاں پہ. تو مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا ایک وقت آئے گا جب یہ سارے دشمن ختم ہو جائیں گے تب امام تشریف لائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ معاملہ فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہو، آپ نے خود کچھ نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ یہ انتظار کر رہے ہو پہلے کوئی جانے دے دے، دشمنوں سے لڑ لے، پھر امام آ جائیں گے تو ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا حکومت میں یہ گورنرشپ مجھے دے دیجیے گا. گورنرشپ کا انتظار کر رہا ہوں میں، یہ نہیں ہے. میں اصل بات آپ کی خدمت میں آتا ہوں. کوئی اگر یہ سمجھتا نا امام تشریف لائیں گے پھر امتحان ہوگا، نہیں بھائی امتحان نہیں ہوگا، وہ دن ریوارڈ کا دن ہوگا. امتحان ابھی ہو رہا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، پھر میں اس بھاری زاویے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں. وقت انتہائی محدود ہے، ظاہر مغرب کا وقت نزدیک ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ
پاکستان میں پیپرز ہوتے تھے، اب سب کے یہاں پیٹرن چینج ہو رہا ہے، سیمسٹر سسٹم آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے کے زمانے میں پیپرز ہوتے تھے اینول، ہاف ایئرلی. مثلا فرض کر لیجئے ہاف ایئرلی بھی ہو چکے، اینول بھی ہو چکے، آج رزلٹ کا دن ہے. اینول ایگزامینیشن ہو چکے ہیں، آج اینول ایگزامینیشن کے رزلٹ کا دن ہے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ بھائی کوئی بچہ اگلی کلاس میں گیا یا نہیں گیا. صحیح ہے. اب ایک بچہ اس میں خدا نہ کرے فیل ہو گیا. صحیح ہے. اب جب وہ فیل ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سر وہ تو اس دن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اب آپ میرا امتحان لیں پھر میں دکھاتا ہوں. صحیح ہے. اس کا امتحان اب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں. اب آپ آئنسٹائن بھی تھے نا تو آپ فیل ہو چکے ہو، اور اب اس بات کی اکڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا، اب امتحان لیں دیکھیں اب میں کر کے دکھاؤں گا. ہو کہاں، امتحان کا حصہ یہ تھا کہ اس دن کرنا تھا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جب امام تشریف لائیں گے میں شمشیر کھینچ کے پہنچ جاؤں گا اور کہوں گا مولا میں آپ کی نصرت کے لیے آ گیا. وہ مجھ سے کہیں گے بیٹا آج تو رزلٹ کا دن ہے، یہ بتاؤ جس دن امتحان ہو رہا تھا تم کہاں تھے؟ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے جس کو میں اپنی پی آر کے پیچھے اور میں اپنے پیسے کے پیچھے اور اپنے مارگیج نپٹانے کے اور بینک بیلنس بنانے کے اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن جو سب ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہوں. یہ امتحان ہو رہا ہے ابھی، اس دن انعام ملنا ہے. البتہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس انعام کے بعد پھر ایک امتحان شروع ہو جائے گا، لیکن یہ ان لوگوں کا ہوگا جو اگلی گریڈ میں جا چکے ہوں گے. یہ ان لوگوں کا ہونا ہے. پھر پتہ نہیں کتنی آیتیں اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے پھر ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم یہ ماہ شعبان ہے. اب آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مولانا وہ تیاری ہے کیا جو کرنی ہے، تو میں اس کی طرف بہت تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، کچھ ہی منٹس باقی. سب سے امپورٹنٹ تیاری میرے اپنے خیال میں سب سے امپورٹنٹ تیاری معرفت امام ہے. چند جملے معرفت امام کے حوالے سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد فجل فرج. ایک اور درود کا سہارا دیتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، دائیں اور بائیں جانب بہت جگہ پڑی ہے. بڑائے خوشنود یہ جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات. جو پیچھے مومنین ہیں اگر آپ چاہیں تو آگے آ سکتے ہیں، آگے بہت جگہ پڑی. محمد وعجل فرجم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بہت زیادہ لوگ آنے والے ہوں گے، لیکن اگر آنے والے ہوئے تو پھر انہوں نے تو آپ کو کیا اٹھایا تھا جو میں اٹھاؤں گا ابھی. اب دعا کریں زیادہ نہ آئیں، اگر آئے تو پھر میں کچھ اور کروں گا. بہرحال تو اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی روحانی، نفسانی، جسمانی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے. خدا آپ کے تمام مرحومین کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے، آپ کے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب کو وقت کے امام کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کبھی بعض وقت مجلس وغیرہ کے بعد ہم لوگ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا مانگتے مانگتے ہم کہتے ہیں امام کی ظہور میں تعجیل فرما، لوگ زور سے کہتے ہیں الہی آمین، پھر ہم کہتے ہیں خدا ہمیں ان کی نصرت کی شہادت نصیب فرمائے، الہی آمین. جب میں پہنچتا ہوں نا اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے تو آدھی آواز آتی ہے الہی آمین. اگر کسی نے موت کے خوف پہ قبضہ نہیں حاصل کیا ہے وہ نصرت نہیں کرے. اگر کسی کو موت کا خوف لاحق ہوا ہے یہ آدمی نصرت کرنے والوں میں نہیں ہے. یہاں موت سے کم کی کوئی ڈیمانڈ ہے بھی نہیں. کربلا کے میدان میں وہ گھوڑے اور شمشیر دینے والے تھے جو سب ریجیکٹ ہو گئے تھے. وہاں صرف ایک بات تھی، جان دے سکتے ہو؟ جو جان دے سکتا ہے وہ آ گیا ہے، جو نہیں جان دے سکتا اب بولو یہ اتنے 1000 درہم کا گھوڑا، یہ اتنے 1000 درہم کی شمشیر، یہ سب نہیں چاہیے. جان دینے کی تیار ہو کرو. اس کو ہم کہتے ہیں معرفت کر لو، معرفت حاصل کرو. اگر کوئی شخص واقعا امامت کی معرفت حاصل کرے، گارنٹیڈ میرے جیسے طالب علم کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا. ادروائز کبھی بھی نہیں تیار ہوگا، بہانے بازی کرے گا. جیسے آج سب دنیا کا دستور ہے بہانے بازی کا. یہ کام میں نہیں کروں گا چونکہ یہ جو کرنے والا ہے نا بہت اچھا آدمی نہیں ہے. وہ کام میں نہیں کروں گا چونکہ اس کا تو میرا زیادہ تعلق بنتا ہی نہیں ہے.
اچھا یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ ایرانی ترانی کریں، میں کیوں کروں؟ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ میں وہی کروں گا جو پوری دنیا کر رہی. تو یہ نصرت امام کے لیے کافی ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کا اس وقت طرح امتیاز ان کی نیشنلٹی ہے، ان کا بینک بیلنس ہے، ان کے گھر کا رقبہ ہے، ان کے گھر کی خوبصورتی ہے، ان کی گاڑی کی قیمت ہے، ان کا سوشل ریپوٹیشن ہے. ان میں سے کون سی چیز امام کے کام آتی؟ یہ سب بنی امیہ کے کام آتی، امیر المومنین کے کام نہیں آتی تھیں. تو مجھے بدقسمتی سے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مجھے لگتا ہے ہم کلچرلی اتنے بڑے انہیلیشن کے اندر جا چکے ہیں کہ ہم کلچرلی وہی کر رہے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دشمنوں کے سامنے رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ علم ہمارے لیے ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے مال ہو. اب میں زاویہ کی طرف آہستہ آہستہ جاتا ہوں. معرفت امام میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا، میں فوراً وہاں سے نکلوں. 8:31 ہو گیا، بہت بھی اگر توڑ لگا 29 منٹس ہمارے پاس ہیں. معرفت امام میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا، جب بھی میں کوئی کام کرنے لگوں تو مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ امام کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے. یہ معرفت امام ہے. بس سادہ ترین لفظوں میں. امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ کھٹا کھٹ بولنا ہے کیونکہ ٹائم بالکل نہیں لگانا. امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ آج رات آپ سوئیں گے تو جتنے بجے اٹھیں گے یہ امام کی خوشنودی کو اسٹینڈرڈ بنا کے اٹھ رہے ہیں یا اپنے آرام کو دیکھ کر؟ اگر آپ اپنے آرام کو دیکھ کر الارم سیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی معرفت امام پہ نہیں جا رہی. اور اگر آپ یہ سوچ کر الارم لگاتے ہیں کہ کتنے بجے اٹھوں تو امام خوش ہوں گے، یہ معرفت امام پہ چل. باقی ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے امام کی نصرت کو اپنے پارٹ ٹائم جاب میں رکھا. جب ہم اپنی زندگی کی لگژریز اور اپنی میٹیریل لگژریز کو فلفل کرنے کی تمام اسٹرگل سے فارغ ہو جائیں تب امام کی معرفت اور نصرت کے لیے کچھ کر لیں گے. ادروائز ہم بزی ہیں. یہ پارٹ ٹائم نصرت امام یہ وہ ہے جس کا 1400 سال انتظار ہوا تھا. سوچنے والی بات ہے نا. آخر غیبت کیوں چل رہی ہے؟ غیبت چل اس لیے رہی ہے کہ ہم لوگ پارٹ ٹائم نصرت امام کرنے والے ہیں. آپ کہیں گے مولانا فل ٹائم نصرت امام کروں کیا جاب لیس ہو جاؤں کیا؟ نہیں، جاب لیس نہیں ہو جاؤ. یہ بتاؤ زندگی کے کون سے بڑے فیصلے تم نے امام کی نصرت کے لیے کیے؟ دنیا کی عالم غلم کی خاطر فیصلے کیے تھے. جب سارے فیصلے ہو گئے، ادھر لاک ہو گیا ادھر لاک ہو گیا، یہ بھی گیا یہ بھی گیا وہ بھی گیا یہ بھی گیا، اب آ کے مولوی سے کہتے ہیں مولانا نصرت امام کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 8 تالے تو پہلے لگا چکے ہو، اب میں کون سی جگہ بچی ہے جس میں مینوور کروں اور بتاؤں نصرت امام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بولوں مولانا صاحب یہ تو میری جاب ہی میں مجھے اجازت نہیں دیتی. یہ کر لو مولانا صاحب، اگر میں یہ کر لوں گا تو میرا جسم اتنا تھک جاتا ہے نا، پھر میں جاب پہ نہیں پہنچ پاتا. تو پھر میں یہ کہوں گا بھائی ایسا کرو دعا عہد پڑھ لیا کرو جاؤ، اور تم اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے. 4-5 منٹ کی دعا عہد پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں کم سے کم ایک رابطہ رہ جائے. باقی اللہ مالک ہے تمہارا بھی. یہی کروں گا اور کیا کروں گا. آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا بھائی بہت سادہ لفظوں میں وہ یہ کہ آیا نصرت امام فل ٹائم جاب ہے، لائف ٹائم جاب ہے، یا یہ پارٹ ٹائم جاب ہے، ایکسٹرا کی پیسے کی جاب ہے. اس وقت جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ یہ کہ میں نے عرض کیا سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے میری لائف میں؟ میری میٹیریل لگژریز. اس کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہاؤ ٹو اچیو دیز میٹیریل لگژریز. تیسرا کیا ہے؟ اب ان لگژریز کا فلفلمنٹ. چوتھی چیز اب جو ٹائم بچا ہے وہ دین پہ لگ جائے تو اچھا. یہ تو وہ نہیں ہے جو وہ مانگ رہے ہیں، یہ تو وہ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا میری تو اسکلز ہیں ہی ایسی کہ وہ اسی جگہ پہ کام آتی ہیں جو بدقسمتی سے کفار کے ہاتھ میں ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہو مولانا میرا اسکل سیٹ ایسا ہے جو فی الحال صرف بنی امیہ کے کام آ سکتا ہے، تو بھی فی الحال تو میں بنی امیہ کا ساتھ دے دوں. پھر اگر امیر المومنین نے وہ کارخانہ لگا لیا جس میں میں فٹ ہو سکتا ہوا تو میں وہاں آ جاؤں گا. پھر یہ صحیح ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے.